أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے ہم نے ایسا نور مقرر کر دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیریوں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں ہے؟ اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان اعمال کو جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں دو قسم کے افراد کا تذکرہ ہے، دراصل دو کرداروں کا تذکرہ ہے۔ ایک کردار یہ ہے کہ ایک شخص، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نور دیا، اسلام کی روشنی دی، اس نور اور ہدایت اور روشنی کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو کفر اور شرک اور گناہوں کے اندھیروں میں ہے، ایسا اندھیروں میں ہے کہ نکل نہیں رہا۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ بالکل بھی برابر نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، گھوڑے کی لید آپ پر پھینک دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ ایسے ایسے ابو جہل نے گستاخی کی ہے تو وہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کمان تھی، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جب ان کو ابو جہل کی اس حرکت کا علم ہوا تو بہت غیرت آئی، غصہ آیا، اور ابو جہل کے پاس آ کر اس کے سر پر کمان مار دی، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، عاجزی کرنے لگا، معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اے حمزہ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیسا دین لے کر آئے ہیں، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادوں کے مخالف ہیں۔ حضرت حمزہ نے فرمایا، تم سے بڑھ کر اے ابو جہل کون بیوقوف ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتا ہے؟ اور پھر اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے کی بہت خوشی ہوئی۔ بڑے بہادر تھے، بہت جری تھے، بڑے طاقتور تھے۔ تو اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک وہ شخص تھا جو پہلے مردہ تھا، کافر تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی اسلام کی دولت عطا کی، اور ہم نے اس کے لیے نور مقرر کر دیا جس کے ذریعے وہ چلتا ہے لوگوں میں، ایمان کا نور، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گیا۔ ایک وہ شخص ہے اور ایک وہ شخص ہے جس کو کفر و شرک میں ایسا پڑا ہوا ہے کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، ہر طرف گناہ ہی گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ نے سوال پوچھا ہے۔ بالکل برابر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے مرا ہوا اور زندہ برابر نہیں ہے، جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، اسی طرح ایمان والا اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کے لیے ہم نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے۔ شیطان ان کے لیے مزین کرتا ہے ان کی بری حرکتوں کو، کہ ان کو وہ اعمال برے لگتے ہی نہیں ہیں، ان کو وہ اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، پسندیدہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اعمال کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو بہت خطرناک ہے، خاص طور سے اعمال بد میں، کہ بندہ ان کو اچھا سمجھ رہا ہو تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ آدمی اگر گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کی توفیق ہوگی، اگر گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا جائے، شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ صرف گناہ میں نہ لگائے بلکہ گناہ کو مزین کر کے پیش کرے، تاکہ سامنے والا بندہ
طویل زمانے تک گناہ کو کرتا رہے. تو کافروں کے لیے ان کے اعمال کو، برے کاموں کو مزین کر دیا گیا ہے، ان کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں.